من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، ہر انسان جو یہاں دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ دو حالتوں میں سے ایک حالت سے گزر رہا ہوتا ہے. یا تو وہ حالت ایسی ہوتی ہے جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہے، جسم میں اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، یہ موافق حالت ہے. کاروبار چل رہا ہے برابر، یہ موافق حالت ہے. بیوی بچے کہنے میں ہے، یہ موافق حالت ہے. اور بھی مثالیں. اور یا تو انسان جس حالت سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، طبیعت کے خلاف ہے. بیماری والے حالت سے گزر رہا ہے، کاروبار کی تنگی والے حالت سے گزر رہا ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، قرضہ بڑھ رہا ہے. بیوی کی نافرمانی والے حالت سے گزر رہا ہے، یا بیوی شوہر کے ظلم والی حالت سے گزر رہی ہے. اولاد کے معاملے میں حالات میں ہیں، یا تو اولاد نہیں ہو رہی ہے اس لیے حالات میں ہے، یا اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے اس لیے حالات میں ہے. غرض یہ کہ دنیا کا ہر انسان دو حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت سے گزر رہا ہوتا ہے. کیوں بند ہو جاتا ہے؟ یا تو طبیعت کے موافق حالات ہے یا طبیعت کے خلاف حالات ہے. اور یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے، یہاں نہ تو ہمیشہ طبیعت کے موافق حالات رہتے، نہ ہمیشہ طبیعت کے مخالف حالات رہتے. دونوں طرح کے حالات یکے بعد دیگر ہے، ہر انسان کو جیسا اس کا مقدر ہے پیش آتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی پاکیزہ تعلیم دی کہ ہم دنیا میں جس حالت سے بھی گزر رہے ہوں اس حالت میں ہم کامیابی پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس کو راضی کر سکتے ہیں. میں نے جو بھی خطبے میں حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں
آپ فرماتے مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، عجبا لامر المؤمن، اور ولا یکون ذلک الا للمؤمن، اور یہ عجیب و غریب معاملہ صرف مومن ہی کا ہو سکتا ہے، غیر مسلم کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ خوشی والے حالات پیش آ گئے اور ان حالات میں وہ اترانے کے بجائے، بڑائی کے بول بولنے کے بجائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر دوسروں کو معمولی سمجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے تندرستی والے حالات سے نوازا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھا کاروبار عطا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھی اولاد عطا کی وغیرہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو خوشی والے حالات پیش آتے مومن کو اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو فکان خیرا لہ، اس کے لیے کتنا بہتر، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، شکر کرنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور نعمتوں میں خوب اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ پر بتا دیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور ایک اور جگہ پر باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں خوب اضافہ کریں گے۔ اور دوسری آیت کا مفہوم یہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے، اگر تم ایمان لاتے ہو اور ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو کوئی عذاب دینے کا ہم کو شوق تھوڑی ہے، کوئی خوشی تھوڑی ہے، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تو تمہاری ناقدری کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اچھے حالات خوشی والے حالات پہنچتے یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، شکر کرنے کے نتیجے میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہی اصابتہ ضراء، آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اگر اس کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے، بیماری والی، یا جیسا آج کل عام ہو گیا کاروبار کی مندی والی، یا اور کوئی مصیبت والی، تو یہ بجائے جزا فضا کرنے کے، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایتیں کرنے کے، اپنے آپ کو یوں کہتا ہے کہ یہ حالت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میرے مقدر میں لکھا تھا اس لیے میرے ساتھ یہ حالات پیش آئیں، یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، صبر کرتا ہے، تو فکان خیرا لہ، یہ صبر بھی اس کے لیے بہت بہتر، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ تو گویا مومن اپنی زندگی بھر کے جن دو حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی حالت سے گزر رہا ہو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اللہ کا تعلق اس کو ہر حال میں نصیب ہو سکتا ہے، یا تو شکر کے راستے سے یا صبر کے راستے سے، دونوں پر عجیب و غریب فضائل اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے۔ صبر پر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ کئی مصیبتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے اس پر جنت کی بشارت سنائی ہیں کہ بندہ جب صبر کرے گا جنت کا حقدار ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کی تکلیف ہے، خاص قسم کا جو دورہ پڑتا ہے جس میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، تو ان کو وہ مرگی کی تکلیف تھی، بیماری تھی، اور بار بار اس مرگی والے دورے کی نوبت آتی رہتی تھی، گویا ایک بیماری والی مصیبت میں گرفتار تھی وہ۔ اور مزید برا یہ کہ بے ہوشی کا دورہ پڑنے سے جب وہ گرتی تھی تو کبھی ان کا سطر بھی کھل جاتا تھا، چونکہ اس زمانے میں عورتیں بھی جیسے ہم لنگی پہنتے اسی طرح کا لباس ہوتا تھا عورتوں کا بھی، تو کچھ حصہ پیر کا، پنڈلی کا کھل جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری ہے اور بار بار اس کے نتیجے میں بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اور میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، جو بے ہوشی کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلتا، وہ ہوش میں آنے کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ یہ تو
سطر کھلا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے، یہ بیماری والی حالت، یہ آزمائش والی حالت، یہ پریشانی والی حالت دور ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابیہ سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو دعا کر دوں، اور دعا کروں گا یقیناً اللہ تعالیٰ تیری اس پریشانی کو، تیری اس مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کی دعا تو قبول ہی فرماتے اللہ تعالیٰ، لیکن اگر تو صبر کرنے کے لیے راضی ہو کہ بیماری والی حالت اللہ کی طرف سے آئی ہے، آئندہ بھی رہے گی، تو میں اس پر راضی ہوں، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اگر تو اس پر راضی رہتی ہے، صبر کرتی ہے، تو پھر میں تجھے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضرات صحابہ ہو یا صحابیات ہو، ان کے جو اہمیت تھی وہ نیکیوں کی تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تھی، جنت کے حصول کی تھی، جہنم سے بچنے کی تھی۔ یہ تو آج ہم جس مادیت کے دور سے گزر رہے ہیں، جس میں سب کچھ پیسے ہی بن چکے ہیں، نہ نیکیوں کی اہمیت رہی، نہ حصول جنت کا اتنا شوق رہا۔ تو یہ تو صحابیہ تھی، سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ جنت کیسے عظیم الشان نعمت کا نام ہے، ایک مرتبہ داخلے کے بعد کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ جنت کی بشارت سناتے ہیں تو پھر میں تو اسی پر راضی ہوں کہ یہ بیماری اچھے ہونے کے بجائے باقی رہے۔ ہاں البتہ آپ اتنی دعا فرما دیجئے کہ اس بیماری کے نتیجے میں میرا جو سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سطر کھلنے کی نوبت نہ آنے دے، باقی بیماری باقی رہتی ہے اور آپ جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، تو میں اس بیماری پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، جنت کا سودا ہو رہا ہے۔ چنانچہ جو صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس کی دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سطر کھلنے کی نوبت نہ آنے دے۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی اللہ کے رسول کی مجلس سے واپس ہوئی۔ تو حضور کے زمانے کے بعد جو صحابہ کا زمانہ تھا اور کبار تابعین کا زمانہ تھا، تو حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں یہی صحابیہ وہاں سامنے سے گزر رہی تھی، وہی صحابیہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی۔ تو عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے فرمایا کہ عطا کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں کسی جنتی عورت کی زیارت کر لے؟ کہا حضرت ایسا کون ہوگا جو نہ چاہے، تو خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھ لے، اور یہ بھی وہ جنتی جس کا جنتی ہونا کوئی خواب میں نہیں بتایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جس کے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے وہ جنتی۔ تو حضرت عطا کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ ضرور جی چاہتا ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھیے جو صحابیہ گزر رہی ہے یہ جنتی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ عورت نے بیماری والے حالات کو برداشت کیا اور اس پر صبر کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے دیکھ لے یہ جنتی ہے۔ تو مرگی کے دورے بعد میں بھی پڑھتے رہتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اب یہ بات ہو گئی تھی کہ سطر نہیں کھلتا تھا۔ تو مومن تو جس حالت سے بھی گزرے، اور حضرات علماء نے استدلال کیا ہے کہ جنت کی بشارت صرف اس مرگی والی بیماری کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر کسی بندہ مومن کو اور بھی کوئی بیماری لاحق ہوئی اور اللہ نہ کرے خطرناک قسم کی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت سے نوازیں گے۔ تو صبر والا راستہ تو وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معیت کو دلانے والا، جنت تک لے جانے والا، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ۔
یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو جب بھی کوئی غم یا ہم یا نصب اور تھکن یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی جب کسی مومن کو چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ضرورت صبر کرنے کی ہے۔ آج حالات سے تو بہت سے مسلمان گزر ہی رہے ہیں، بیماری کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، ملکی حالات کے اعتبار سے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عامتاً صبر کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے، آدمی بے صبری کرنے لگتا ہے۔ دکان میں مندی آئی، کاروبار ذرا ٹھپ ہوا کہ بس اب جب چرچے ہو رہے ہیں آپس میں، دوستوں میں، گھر میں، تو یہی بات بہت پریشانی ہے، پریشان ہو گیا ہوں۔ گویا اپنے آپ کو یہ دلاسا دینا کہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پر راضی ہوں، ایسے لوگ بہت کم رہے، ورنہ آدمی شکوہ شکایتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ یہی حضرت عطا ابن ابی رباح جن کا میں نے تذکرہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات دل میں ڈالی گئی، الہام کے طور پر کہی گئی کہ عطا لوگوں کو بتا دو کہ میری طرف سے جب رزق کی تنگی تم کو پہنچتی ہے تو تم مجمع میں میری شکایتیں کرتے ہو لوگوں کے سامنے کہ کاروبار میں بہت مندی آ گئی، اور تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس پہنچتے، میں تو فرشتوں کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کرتا۔ یہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کو بطور الہام کے کہا گیا، اور وہ لوگوں کو کہتے تھے۔ آج ہماری حالت بھی تو یہی ہے نا، یہ بے صبری کرنے والے جو لوگ ہیں، شکوہ شکایتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو صبر والا راستہ بھی خیر ہی خیر ہے، آدمی اس کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، جنت کے وعدے کیے گئے ہیں، گناہوں کی معافی کے وعدے کیے گئے ہیں، اور درجات کی بلندی کے وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ جس کی جیسی حالت، بعض لوگوں کے لیے یہ حالات اور آزمائشیں گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چونکہ یہ حالات جیسے فاجر، فاسق، بد کردار مسلمان پر آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتے ہیں۔ رزق کی تنگی، فقر و فاقہ صالحین کو بھی پیش آتا ہے۔ تمام صالحین کے سردار سید الانبیاء نے فقر و فاقہ کیے ہیں۔ بیماری والے حالات صالحین بندوں کو بھی پیش آتے ہیں۔ تو جیسا بندہ، اگر وہ اللہ کا نیک اور مقبول بندہ ہے تو یہ حالات دلیل ہوں گی درجات کی بلندی کی، اور اگر دوسری قسم کا بندہ ہے تو یہ حالات دلیل ہوتی ہے گناہوں کے کفارے کی۔ بعض گناہوں کا کفارہ یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو غم میں ڈالا جاتا ہے، برابر تھکایا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سو نے زیارت بھی کی ہوگی۔ ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت روزی کے معاملے میں بہت پریشان رہتا ہوں، حالانکہ میرے بس میں جتنا ہے میں نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہوں، نہ عبادت کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرتا ہوں۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے، بہت سو کا حل ہو جائے گا جو حضرت نے جواب دیا ہے۔ یعنی نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، صدقہ اور خیرات، جو نیکی کے کام ہے کرنے چاہیے، برابر اہتمام سے کرتا ہوں، اور غلطیوں سے، حرام سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود حالات دور ہونے کا نام نہیں لیتے، رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی، دن بھر محنت کر کر کے تھک جاتا ہوں، لیکن ضرورت آسانی سے پوری نہیں ہو پاتی۔ گویا وہ آدمی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اپنے آپ سے عاجز آ گیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تو دیکھیے اللہ والے کیسے رہبری کرتے ہیں۔ کہا بھائی صبر کا دامن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لو
کہ ہم سے بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہے جس کا کفارہ نہ کسی اور نیکی سے بنتا ہے، نہ صدقہ اور خیرات سے بنتا ہے، نہ کسی اور شکل سے بنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کا کفارہ اسی شکل میں رکھا ہے کہ اس کو تھکایا جائے اور اس کو غم میں ڈالا جائے۔ تو بے صبرا کیوں ہو رہا ہے کہ میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اتنا گناہوں سے بچا رہا ہوں؟ بھئی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اس غلطی کے کفارے میں اللہ تعالیٰ تجھے تھکا رہا ہے اور تجھے غم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو بہرحال صبر کا راستہ وہ راستہ ہے کہ آدمی صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور کئی فضائل کا حامل بنتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ان حالات میں صبر کا دامن چھوڑتے تھے تو جو حالات ہیں وہ تو دور ہوتے نہیں، لیکن یہ صبر کے جو عظیم فضائل ہیں وہ ہم گنوا دیتے ہیں بے صبری کے نتیجے میں۔ حالات دور کرنا تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے نہیں، صبر کرو یا بے صبری کرو، وہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تبھی حالات تو دور ہوں گے۔ لیکن صبر اور بے صبری کا فرق اتنا ہوگا کہ اگر صبر کر لیں گے تو یہ کمالات، یہ خوبیاں جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی وہ نصیب ہوگی، اور بے صبری کریں گے تو حالات تو دور ہونے والے ہیں نہیں، یہ کمالات اور یہ خوبیاں ہم ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حالات موافق ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر والا راستہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے۔ یہ شکر کے راستے سے بندہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اب آپ نعمتوں کو دیکھیں گے تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں استعمال کر چکے، کر رہے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہم اللہ کی نعمتوں کو۔ تو آج دنیا داری کا ماحول بن گیا ہے نا، اس لیے ہم نے نعمتوں کا دائرہ بھی بہت محدود کر دیا۔ کسی کا اچھا مکان ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں بڑی نعمت والا ہے، یہ تو کاروبار برابر چل رہا ہے، گاڑیوں کا مالک ہے، تو وہ بھی سمجھتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑی نعمتوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی بڑی نعمتیں میں اور آپ سالہ سال سے استعمال کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہم اللہ کی ان نعمتوں کے محتاج ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کی توجہ اللہ کی ان نعمتوں کی طرف جاتی ہے۔ جب توجہ ہی نہیں جاتی ان نعمتوں کی طرف تو شکر کہاں ادا کرے گا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اس پورے بر صغیر پر عظیم احسان ہے، جن کے طفیل فن حدیث مملکت عربیہ سے یا ہندوستان منتقل ہوا، جو اہل علم ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اتنا عظیم احسان اس پورے بر صغیر پر ہے جن کا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، دہلی ہی میں مدفون ہے۔ انہوں نے انسان کو خطاب کر کے کہا ہے کہ انسان تو نعمتوں کے معاملے میں سوچتا ہے تو یہ سوچ لے کہ سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے تجھے دی کہ تجھے انسان بنایا، ورنہ اس دنیا میں دوسری بھی مخلوقات ہیں، جاندار مخلوقات دوسری بھی ہے، دیکھتے ہیں ہم حیوانات، درندے، چرندے، پرندے، یہ بھی تو اللہ کی جاندار مخلوق ہے، جیسے تو جاندار مخلوق ہے، لیکن اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور انسان کو دوسری مخلوقات پر اللہ نے فضیلت دی، تو یہ سوچ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرا انسان ہونا۔ تو کبھی سوچتا ہی نہیں، پیدا ہوا تب سے اب تک سالہ سال کی زندگی گزر چکی ہے کہ اللہ تو نے انسان بنایا، تیرا شکر ہے۔ آگے فرماتے کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح سالم اعضاء دیے، یہ اس کا مزید احسان ہے، ورنہ بہت سے انسان ہم دیکھتے ہیں تو انسان، لیکن اعضاء ان کے صحیح نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، سنوائی کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سب طاقتوں کے ساتھ بنایا، تو برابر بول رہا ہے، تو برابر سن رہا ہے، پکڑ رہا ہے، چل رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عقل والی اللہ نے نعمت دی۔ تو اللہ کی سب سے پہلی نعمت تجھ پر یہ کہ تجھے انسان بنایا، دوسری نعمت کہ تجھے صحیح سالم اعضاء والا انسان بنایا، تیسرا کہ تجھے مسلمان بنایا،
لہذا شاہ صاحب نے تفصیل سے سمجھایا ہے. ورنہ اسی دنیا میں ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں، ایک بڑا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو اسلام والی نعمت سے دور ہے. اللہ نے تجھے مسلمان بنایا اور پیدائشی مسلمان بنایا. جب تجھے کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں تھی اس وقت اللہ نے تیرے کان میں اذان کے اور اقامت کے کلمات کہلوائے پیدا ہونے کے بعد ہی. اللہ کی بڑائی، توحید کی شہادت، رسالت کی شہادت. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو سوچ، تیرا انسان ہونا، تیرا صحیح سالم اعضاء والا ہونا، تیرا مسلمان ہونا، اور پھر اخیر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اور تیرا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، یہ بھی ایک مستقل بڑی نعمت ہے. آپ سے پہلے کی امتوں میں بھی انسان گزرے، صحیح سالم اعضاء والے بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن حضور کی امت میں ہونے کا شرف ان کو نصیب نہیں ہوا. حالانکہ یہ وہ شرف ہے جس کی تمنا انبیاء نے بھی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو تجھے یہ شرف بغیر مانگے، بغیر طلب کے دیا. تو نعمتوں کا دائرہ صرف مال، دولت، گھر، بنگلہ، گاڑی کو سمجھ رہا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں تو پیدائش سے استعمال کر رہا ہے، انسان ہونے کی، مسلمان ہونے کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں ہونے کی. میں اور آپ سبھی ان نعمتوں سے مالا مال ہیں، اور بھی ایسی تو کئی نعمتیں ہیں جو میں اور آپ سالہ سال سے، زمانے سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن غالباً ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کے شروع ہی میں کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہر نفسے کہ در بیرومی رود مبد حیات است وچو برمی آید افزائی شروع. پر ہر دو نعمتیں، ہر نفس سے دو نعمت، پس ہر دو نعمت شکر واجب است. مفہوم یہ بنے گا کہ انسان تو ہر گھڑی دو سانس لے رہا ہے، ایک تو باہر کا اندر اور دوسرا اندر کا باہر، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ. ہر گھڑی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو باہر کا سانس اندر لینے کی بھی اور اندر کا باہر لینے کی بھی. اب تو ابھی ماضی قریب میں کووڈ گزرا ہے تو سب کو سمجھ میں بھی آ گیا ہے اچھی طرح کہ کتنی بڑی نعمت تھی آکسیجن کی. تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہر گھڑی تو اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے. ہر سانس میں دو نعمتیں، ایک اندر جانے کی، ایک باہر آنے کی. جب ہر گھڑی دو نعمت استعمال کر رہا ہے تو ہر نعمت پر شکر واجب ہوا. اب تو بتا کہ تو شکر ادا کیسے کرے گا؟ دوسری نعمتوں کو جانے دیجئے. یہ جو نعمت ہم سانس لینے کی اور باہر نکالنے کی استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے صرف اسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اور اگر ہمارے دل و دماغ میں، ذہنوں میں یہ بات اگر راسخ ہو جائے شکر ادا کرنے کے باوجود کہ اللہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو سمجھ لیجئے کہ شکر ادا کیا. بندہ شکر کرتے کرتے بھی یہی سمجھے کہ اللہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا. یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کا حق. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے باری تعالیٰ سے پوچھا یا ربی کیف اشکرک، کہ اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ آپ کی تو نعمتیں اتنی ساری ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے کہ ان میں سے ایک نعمت کے شکرانے میں زندگی بھر سجدے میں پڑا رہوں تب بھی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. آپ کی تو لا تعد ولا تحصى نعمتیں، میں کیسے شکر ادا کروں گا؟ گویا یہ جو اپنا عجز ظاہر کیا کہ میں عاجز ہوں، میں سراپا قصوروار ہوں، عاجز ہوں، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا الآن شکرتنی یا موسیٰ، جب تمہارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، زندگی بھر سجدے میں سر رکھوں تب بھی، یہ جذبہ پیدا ہو گیا، تو پھر ہم بھی سمجھیں گے کہ تم نے شکر ادا کر لیا. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا شکر بہت مشہور ہے، ضرب المثل ہے، جیسے حضرت ایوب کا صبر ویسے حضرت داؤد کا شکر. مثل کے طور پر کہتے ہیں نا فلانے کو صبر ایوبی نصیب ہوا ہے،
تو ایسے ہی شکر میں مثال دی جاتی ہے، شکر داؤدی نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے سورہ سبا میں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بھی باری تعالیٰ سے ہی درخواست کی تھی کہ اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب میں شکر ادا کروں گا یا تو زبان سے شکر قولی، یا شکر ادا کروں گا عمل سے، نماز پڑھ کر، کوئی نیکی کے کام میں لگ کر، شکر فعلی۔ تو آپ کی نعمت کا میں شکر زبان سے کروں یا عمل سے کروں، یہ شکر کی توفیق ملنا بھی تو ایک نعمت ہے۔ اب اس نعمت پر پھر شکر کروں تو پھر اس شکر کی توفیق کا ملنا، پھر یہ بھی تو نعمت ہے، میں کیسے شکر ادا کروں گا؟ دیکھیے یہاں بھی اسی انداز میں اپنا عجز ظاہر کرنا کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اگر آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو چکا ہے، آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، تو پھر سمجھ لو کہ آپ نے شکر ادا کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ بنا کہ بندہ مومن اپنی زندگی کے جس حالت اور جس دور سے بھی گزر رہا ہو، نعمتوں والا ہو یا آزمائشوں والا ہو، وہ دونوں حالتوں میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے، خیر کو پا سکتا ہے، حالاتوں میں صبر کے راستے سے اور نعمتوں میں شکر کے راستے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، لا تعد ولا تحصی، جن میں سے کچھ کا تو ابھی تذکرہ بھی ہوا، انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت وقت کی شکل میں اللہ نے دی ہے، جس کو عمر سے بھی تعبیر کر لیجئے۔ اس لیے کہ میری اور آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر کی تعریف کیا بنے گی؟ وقت کا مجموعہ۔ آدمی جو پیدا ہوا 60 سال، 70 سال، 80 سال، جو اس کی تقدیر میں عمر لکھی ہے اتنی عمر لے کر آیا، تو یہ عمر وقت ہی کا تو نام ہے۔ منٹوں سے گھنٹے بنیں گے، گھنٹوں سے رات اور دن بنے گا، رات اور دن سے ہفتے بنیں گے، ہفتوں سے مہینے بنیں گے، مہینوں سے سال بنیں گے، اور ہر ایک کی جتنی عمر ہے وہ اتنے سال اس دنیا میں زندگی گزارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو لا تعد ولا تحصی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس میں ایک اہم ترین نعمت وقت کی شکل میں بھی، عمر کی شکل میں بھی دی ہے، اور کس کی کتنی عمر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ طے پہلے سے ہو چکا ہے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری فائل بن چکی ہے کہ یہ آدمی کو رزق کتنا ملے گا، اس آدمی کی زندگی کتنی ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت پر جو بے شمار احسانات ہیں، اس میں ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے امت کو اہم ترین نعمتوں کی طرف توجہ بھی دلائی کہ بندو یہ نعمت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی کہ اس نعمت کی قدر کر لو۔ یہ عمر اللہ نے جو دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے، اس کی قدر کر لو۔ عمر کے ان لمحات کو، زندگی کی ان گھڑیوں کو فضولیات اور لا یعنی میں ضائع اور برباد مت کر دو، ورنہ جس دن آنکھ بند ہوگی تو سوائے حسرت کے، پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو یہ جو عمر کی شکل میں اللہ کی نعمت ملی ہے، ہم زندگی کی ان گھڑیوں کو جو استعمال کریں گے، ہر آدمی کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ کس میں استعمال کرے گا؟ تو 3 شکلیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے اپنے عمر کی ان اوقات کو ایسے کاموں میں لگایا، ایسی باتوں میں لگایا جس سے دین کا، آخرت کا فائدہ ہے، یا کم سے کم دنیا کا فائدہ ہے۔ نمبر 2، آخرت کا نقصان ہے، ان گھڑیوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، دوسری نافرمانیوں میں لگا رہا ہے اپنی زندگی کے ان اوقات کو، تو یہ تو بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی نہایت بے دردی سے ناقدری کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اور تیسری شکل کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے جو اوقات دیے عمر کی شکل میں، ہم اس میں ایسے کاموں میں، ایسی باتوں میں لگے کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بس ویسے ہی گپ شپ۔ اور جب سے یہ موبائل آیا ہے، لا یعنی بہت بڑھ گیا، گناہ بھی بہت بڑھ گئے اور لا یعنی بھی بہت بڑھ گیا۔ گناہ بھی بہت کیے جاتے اور لا یعنی میں بھی آدمی بہت مشغول ہوتا ہے، واٹس ایپ میں ہی لگا ہوا ہے، گیموں میں لگا ہوا ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔
تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، حضرات علماء فرماتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم احادیث میں سے ہیں۔ حضور کو جو خصوصیات دی گئی تھی اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی، آپ فرماتے اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جامع کلمات دیے گئے کہ میری بات مختصر ہوتی ہے اور معنی اس میں لمبا چوڑا بنتا ہے، جس کو دریا در کوزہ کہہ لیجیے۔ یہ آپ کا یہ ارشاد آپ کے انہی اہم ترین ارشادات میں شمار کیا گیا ہے۔ بہت بڑے محدث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ابو داؤد شریف مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کے پڑھے بغیر ایک عالم اور فاضل کو فضیلت کی سند نہیں ملتی، عجیب و غریب کمالات کے محدث تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دوسرے محدث ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم کر دیا تھا، امام ابو داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے احادیث کو موم کر دیا، احادیث کا حصول ان کے لیے آسان کر دیا۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، وہ ایک مرتبہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا شیخ ان لی الیک حاجتن، ایک کام ہے آپ کا، لیکن آپ وعدہ کیجئے کہ آپ میرے اس کام کو پورا کریں گے، میری اس حاجت کو پورا کریں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے بس میں ہوگا تو پورا کروں گا۔ کہا بس میں تو ہے، کوئی ایسا بھی کام نہیں ہے کہ آپ کے بس میں نہ ہو۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا اپنی زبان مبارک کو باہر نکالیے، میں آپ کی زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ پاکیزہ زبان ہے جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ اب یہ تو آپ تفصیل سے حالات سے واقف نہیں، حضرت سہل ابن عبداللہ کتنے بڑے درجے کے اہل اللہ میں سے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو حدیث کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور جس کی زبان پر قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند رہتی ہے، یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ اس لائق ہے کہ اس کی زبان کو بوسہ دیا جائے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان نکالی اور حضرت سہل ابن عبداللہ تستری نے اس کا بوسہ دیا۔ تو بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں، یہ خود کہتے ہیں امام ابو داؤد کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے 4800 احادیث کو اپنی سنن ابی داؤد میں جمع کیا۔ ابو داؤد شریف میں 4800 روایتیں ہیں۔ آگے فرماتے کہ اگر کوئی آدمی دیندار بننا چاہتا ہے، نیک اور صالح بننا چاہتا ہے، تو اس کی دینداری کے لیے ان 4800 میں سے 4 احادیث پر عمل کرنا کافی ہو جائے گا۔ اگر 4 حدیثوں پر یہ عمل کر لے گا تو وہ یقیناً دیندار بن جائے گا۔ کیا ہے وہ 4 حدیثیں؟ تو نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2 الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ اللہ کے رسول فرماتے حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں۔ بہت سی چیزوں کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، حرام ہونا بالکل واضح ہے۔ اب ایسی واضح چیز کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا تو ہم بھی اس کا معائنہ کریں گے کہ یہ پوچھنے آیا۔ کوئی آ کر پوچھے کہ حضرت یہ گیہوں کی روٹی کھا سکتے یا نہیں، تو جواب نہیں دیا جائے گا، اس کو سر سے پیر تک دیکھا جائے گا کہ حلال ہونا تو واضح ہے اس کا۔ شراب پی سکتے کہ نہیں، اس کا حرام ہونا واضح ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے بہت سی چیزیں مشتبہ ہے، عام لوگ اس کے حلال ہونے کو حرام ہونے کو جانتے نہیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ اسے مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ جو مشتبہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ حرام سے بطریق اولا اپنے آپ کو بچانے والا بنے گا۔ یہ دوسری روایت۔ تیسری روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا یکون المرء مسلما حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، اور یہی حدیث بخاری شریف میں ان الفاظ سے ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پیش کی جو بھی میں نے خطبے میں پڑھی تھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
ہمارے اکابر میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد کے اس جملے کی شرح کی وضاحت کی کہ 4 حدیثیں آدمی کے دیندار ہونے کے لیے کافی کیسے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کا تعلق عبادات سے ہے، تو آدمی کے عبادات کا شعبہ صحیح ہو جائے گا جب نیت صحیح کرے گا۔ الحلال بین والی حدیث کا تعلق معاملات سے ہے، اگر اس حدیث پر عمل کر لے گا حرام سے بلکہ مشتبہ سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے گا تو اس کے معاملات صحیح ہو گئے، دین کا دوسرا شعبہ صحیح ہو گیا۔ تیسری حدیث شاہ صاحب فرماتے ہیں لا یکون المرء مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، اس کا تعلق معاشرت سے ہے۔ آدمی جو رہن سہن کرتا ہے، میں ہوں آپ ہو کوئی بھی ہو، وہ آبادی میں ہی تو رہے گا نا، کچھ انسانوں کے بیچ میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ کاروبار کرتا ہے تو وہاں بھی کتنوں سے واسطہ پڑتا ہے، مسجد میں آتا ہے وہاں کتنوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کے آپس کا رہن سہن ہے، آپس کا میل جول ہے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ اس سے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایتیں دی۔ حضور کا یہ ایک ارشاد اس کا مغز ہے، معاشرت کا خلاصہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، الی آخری۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس تیسری حدیث پر عمل کر لیا کہ رہن سہن ایسا بناتا ہے دوسروں کے لیے وہی چیز چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اس کا معاشرت کا شعبہ صحیح ہو گیا۔ تو عبادات کا پہلو صحیح پہلی حدیث کی بنیاد پر، معاملات کا پہلو صحیح دوسری حدیث کی بنیاد پر، معاشرت کا پہلو صحیح تیسری حدیث کی بنیاد پر، اور نمبر 4 پوری زندگی اور عمر صحیح کہ وہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ جو آدمی فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ کیا گناہوں میں مبتلا ہوگا؟ گناہ تو اس کے آگے کی کیٹیگری ہے۔ فضولیات کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اور گناہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں سراسر دین کا نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے جس آدمی نے اس چوتھی حدیث پر عمل کر لیا اس نے اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح بنا لیا، اور زندگی کو صحیح بنا لیا تو قیامت کے دن جو 5 سوالات ہونے والے ہیں جس میں سب سے پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا ہو، اس کا جواب آسان ہو جائے گا کہ عمر کہاں خرچ کی، زندگی کے اوقات کو کہاں گزارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہم ترین نعمتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی، اور ساتھ میں یہ بھی توجہ دلائی کہ اس کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جان لو۔ نعمت جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب تو ہر ایک کو قدر ہو جاتی ہے، دانش مندی کی بات یہ ہے کہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے قدر ہو جائے۔ یہ قبرستان میں جتنے لوگ پہنچ چکے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اس زندگی کی قدر ہو چکی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کوئی وہاں سے اٹھ کر آتا نہیں ہے، لیکن ہر مرنے والے کو زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر ہو جاتی ہے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، جب تک یہ سانس چل رہے ہیں زندگی باقی ہے، ہمیں اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرنی ہے، ورنہ مرنے کے بعد تو ایمان والے کو کیا، دنیا میں جس نے کھلم کھلا کفر اور شرک کر کے اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں کر کے نافرمانیاں کر کے جو زندگی گزاری ہے، ایسے بڑے سے بڑے مجرم کو بھی قدر تو ہو جانے والی ہے مرنے کے بعد۔ اہل اللہ میں سے گزرے ہیں، ابھی میں نے کچھ دن پہلے تفسیر میں بھی سنایا تھا، حضرت مطرف ابن عبداللہ الحراشی رحمہ اللہ۔ بڑی عبرت کی چیز ہے، آج میں اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک آنکھ کھلی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ قبرستان میں کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، گویا جنازے کی نماز ابھی پڑھیں گے۔ اب جنازے کی نماز میں شرکت کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے سوچا یہ نیکی بھی حاصل کرتا ہوا چلوں، جنازے کی نماز میں شرکت۔ کب میں بھی قبرستان میں داخل ہو گیا، اب میں نے دیکھا کہ ابھی جنازے کی نماز ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ تو یہ لوگ جو اپنے ایک ایک گھڑی کی قدر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں وہاں مجمع میں سے تھوڑا کنارے پر ہو گیا کہ یہ جنازے کی نماز شروع کی جائے گی، وہاں تک میں 2 رکعت پڑھ لوں گا۔ تو وہیں قبرستان میں ایک کنارے پر جگہ تھی مناسب، تو کہا میں نے وہاں 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ لی۔
اب یہ اونچے درجے کے بزرگ تھے، صاحب قبر سے ہم کلامی والی نعمت اللہ نے ان کو دی تھی. تو کہتے ہیں وہاں جو قریب میں قبر تھی اس قبر والے سے ہم کلامی شروع ہوئی. وہ مجھے کہنے لگا کہ مطرف تو نے 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھی ہے نا، تو نے بہت ہلکی پھلکی پڑھی ہے. کہاں بالکل ہلکی پھلکی پڑھی، کیونکہ جنازے میں شرکت کرنی تھی اس لیے کوئی زیادہ لمبی نماز نہیں ہوئی تھی، مختصر ہی پڑھی تھی. کہاں ہلکی پھلکی ہی پڑھی. تو قبر والے کہنے لگے کہ تیری یہ جو 2 ہلکی پھلکی رکعت جس کو تو معمولی سمجھ رہا ہے، میری نگاہوں میں یہ دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے. آج ہم اس عالم میں آ گئے کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سبحان اللہ پر کیا مل رہا ہے، یہ 2 رکعت پر کیا مل رہا ہے، تلاوت پر کیا مل رہا ہے. اسی طرح یوں کہہ لیجیے جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے اس پر کیا کیا ملے گا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تم اس عالم میں ہو کہ آج عمل کرنے کا موقع ہے، تمہاری آنکھوں سے وہ ثواب نظر نہیں آ رہا ہے. ہم اس عالم میں آ گئے کہ ثواب کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن عمل کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. وہ کہنا چاہتے تھے قدر کر لو، یہاں آنے کے بعد یہ ہلکی پھلکی 2 رکعت کی بھی قدر ہو جائے گی. تم نے تو معمولی سمجھا کہ 2 رکعت تو پڑھی ہے چھوٹی سی، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے. ہماری نگاہوں میں اس 2 رکعت کی قدر دنیا اور اس کی پوری دولت سے بڑھ کر ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، ہم کو اللہ نے یہ زندگی دے رکھی ہے، ہم تو اس دنیا کی، حالانکہ پوری دنیا تو میں اور آپ سمیٹ بھی نہیں سکتے، معمولی دنیا کی خاطر ہم فرض نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کوئی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، کتنے مسلمان نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازوں کو. تو صاحب قبر کہنے لگے کہ یہ 2 ہلکی پھلکی رکعت ہے، میری نگاہوں میں اس کی قدر و قیمت پوری دنیا اور اس کی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی ہم کلامی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ شخص یہ تو بتا اس قبرستان میں کیسے لوگ ہیں. کہا سب مسلمین ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ فضل شامل حال ہے، یعنی کسی پر عذاب نہیں ہو رہا ہے اس قبرستان میں، سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مطرف کہنے لگے کہ میں نے اسی صاحب قبر سے پوچھا کہ سب ماشاءاللہ نعمتوں میں ہیں، عذاب سے بچے ہوئے ہیں، کیا تمہارے درمیان کوئی اونچے مقام والا بھی ہے مردہ کہ اس کا مقام تم تمام میں اونچا ہو؟ تو انہوں نے اشارہ کیا. اب یہ خاص انداز میں بات ہو رہی ہے کہ ہاں وہ فلاں قبر والا جو ہے وہ ہم تمام کے درمیان اونچے مقام والا سمجھا جاتا ہے. تو مطرف کہتے میں نے باری تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو اپنے اس بندے سے بھی ہم کلامی کا موقع عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ملا، دیکھا کہ اس قبر میں جو مردہ ہے وہ تو بالکل ایک نوجوان آدمی ہے. ان کو تعجب ہوا کہ نوجوانی میں انتقال ہو گیا اور اتنا اونچا مقام کہ پورے قبرستان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سب سے زیادہ فضیلت اور اونچا مقام دیا گیا. تو پوچھنے لگے یہ کہ نوجوان کیا تمام قبرستان والوں میں تم ہی سب سے اونچے ہو، اونچے مقام کے؟ دیکھیے وہاں بھی وہ بڑائی کے انداز میں ہاں میں ہی تو ہوں، تم کو ابھی پتہ چلا میں ہی تو ہوں، یوں جواب نہیں دیا بلکہ کہا لوگ ایسا سمجھتے ہیں، لوگ ایسا سمجھتے ہیں. تو مطرف کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، ہمیشہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ کیا برسر پیکار رہتے تھے؟ آخر وہ تمہاری وہ نیکیاں کیا ہے؟ عمر تو تمہاری بہت کم معلوم ہوتی ہے، اتنی کم عمری میں ایسا کون سا عمل ہے جس نے تم کو اتنا آگے بڑھا رکھا ہے؟ تو یہاں بھی اس صاحب قبر نے یہی جواب دیا کہ مطرف نہ تو میرے پاس نفل نمازوں کا زیادہ ذخیرہ تھا، نہ نفل روزوں کا، نہ دوسری کوئی عبادت کا زیادہ ذخیرہ تھا. البتہ میں وہ شخص تھا جس پر دنیا میں حالات بہت آئے، مصیبتیں اور آزمائش بڑی آئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان حالات پر اور ان مصیبتوں پر صبر کیا. اس صبر کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو بہرحال وقت بھی ہو گیا. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو وقت کی شکل میں نعمت دی ہے، اس وقت کی قدردانی یہی ہے کہ ہم اس وقت کو ایسے کاموں میں لگائیں جو ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں کام آنے والے ہوں. فضولیات میں لگائیں گے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اللہ نہ کرے گناہوں میں لگا تو دین برباد، آخرت کا نقصان. اور نیکی کے کام میں لگائیں گے اور اس میں بھی بالخصوص
اگر اللہ کے راستے میں جا کر دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دیں گے، ان کو بھی کلمہ سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، تو یہ جو اوقات، قیمتی اوقات اللہ کے راستے میں گزریں گے، یہ واقعتاً اس کی کیا قدر ہوگی یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم وقت کی قدر کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے ان اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں لگائے، فضولیات سے اور گناہوں سے بالخصوص حفاظت فرمائے. اب یہی وقت کی تشکیل مولانا یاسین صاحب کریں گے.